آج پھر عمران خان صاحب نے بات کی اور اگر ان کی بات چیت سے اندازہ لگانے کے لیے کہ ٹیمپریچر کیا ہے, معاملات کیا ہیں, تو آج بھی کچھ غصے میں نظر آئے ہیں اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو تنزیہ کہا ہے کہ جناب 2 وجوہات کی بنا پر ان کا نام تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. کہ ایک وجہ تو یہ کہ وہ ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, لیکن وہ سارا نعروں نے خراب کر دیا, اب وہ عزتیں کہیں اور ہی دے رہے ہیں, ووٹ کو تو کم از کم عزت نہیں دے رہے. اور کہا کہ گینس بک میں ان کی دوسری انٹری اس بات پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے چاروں امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا, پھر بھی میچ ہار گئے. نواز شریف صاحب کے الیکشن کی طرف ریفر کرتے ہوئے کہتے ہیں دوسری پارٹی کو میچ ہی نہیں کھیلنے دیا گیا اور نواز شریف کو جتوانے کے لیے 74,000 ووٹ ڈلوائے گئے. اب آج کل مذاکرات کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے, نون لیگ مذاکرات چاہتی ہے, پی ٹی آئی فوج سے چاہتی ہے, فوج پی ٹی آئی سے نہیں چاہتی. خود سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج سے ہمارا ڈیڈ لاک ختم, ہم تو چاہتے ہیں بات ہو, لیکن وہاں سے جواب نہیں آ رہا. لیکن ساتھ میں یہ خبر بھی لکھی اخبارات میں کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے بات کرے. بہرحال خان صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ 9 مئی کا شور مچاتے ہیں. 9 مئی تو ان کی انشورنس پالیسی ہے. 9 مئی ختم ہوا ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. 9 مئی ختم ہوا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اگر 9 مئی کی تحقیقات واقعاً کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے مطالبے کے مطابق جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اب بات چل رہی ہے مذاکرات کی. محمود خان اچکزئی کی حکومت سے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے. بات چیت کو کبھی بھی ہم نے نہ نہیں کہا. فرینکلی بڑا ہی کنفیوژن لگتا ہے کہ بات چیت کو لے کے چاہتی کیا ہے پی ٹی آئی. ایون گورنمنٹ بھی, ایک وزیر کچھ اور بات دے رہا ہے, دوسری وزیر کوئی اور بات کر رہا ہے. لگتا بہرحال ہمیں یہ کہ اس میں باتیں ہی ہیں. گورنمنٹ اور پی ٹی آئی ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پاکستان کے بڑے روزنامے میں خبر لگی ہے, ذاتی طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل ان کی بات چیت عملی طور پہ, آپٹکس کے لیے کچھ چل بھی رہا ہو تو الگ بات ہے, عملی طور پر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے, کوئی بات چیت کا معاملہ بہرحال نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں بات ان کے ساتھ ہوگی جو با اختیار ہے, بات ان کے ساتھ ہوگی جو ان کو لے کر آئے ہیں. ان سے بات کرنا تو الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنا ہے. اور جن کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ, وہ بات کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ بات کر ہی نہیں رہی. اور یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. اگین اس لیے کہ سیکرٹری اطلاعات خود کہہ رہے ہیں اپنے تازہ ترین انٹرویو میں کہ ہم چاہتے ہیں فوج سے ڈیڈ لاک ختم ہو, لیکن بات نہیں ہو پا رہی. اس کا مطلب ایک فریق تو راضی ہے بات کرنے کے لیے, دوسرا فریق رسپونڈ نہیں کر رہا. تو بہت آسان ایسے یہ اخذ کرنا. آنے والے جلسے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 8 ستمبر کے جلسے کے 3 مقاصد ہیں. ایک مقصد چوری کیا ہوا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے. دوسرا مقصد قبضہ گروپ سے ملک کو حقیقی آزادی دلانا. تیسرا مقصد ملک میں آزاد عدلیہ ہے. جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لانے کے لیے عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کو رکھنے کے لیے, ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے. اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے حوالے سے کہتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا. اگر چانسلر نہ بن سکا تو بھی کوئی بات نہیں. اب پچھلے دنوں پی ٹی آئی بہت کانفیڈنٹ نظر آتی تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن جائیں گے خان صاحب. خان صاحب کے بیان سے بھی لگتا تھا اور ان کے لیڈران کے بھی. پچھلے 24-48 گھنٹوں میں ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی شاید بہت کانفیڈنٹ نہیں ہے. چونکہ خان صاحب کا یہ بیان ہے کہ نہ بھی بن پائے تو کوئی بات نہیں. اور بھی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز کے بیانات ہے کہ جو لوگ خان صاحب کو چانسلر بننے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں وہ کنوینئنٹلی یہ بھول رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, وہ تو پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. ورنہ اس سے پہلے سر کے بیانات آ رہے تھے کہ خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا یہ چانسلر بننے سے, اور وہ اڈیالہ میں بیٹھے بیٹھے تھے وہ آکسفورڈ کا چانسلر بن جائیں گے. یہ ساری کی ساری باتیں. بہرحال